وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو کوئی نیکی لے کے آیا فلہ خیر منہا، پس اس سے بہتر اس کے لیے ہے اس کا بدلہ۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آیا فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس نہیں دیے جائیں گے جزا وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، الا ما كانوا یعملون، سوائے ان اعمال کے جو وہ کرتے رہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 84، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورۃ القصص کا یہ آخری حصہ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 88 تک، یہ وہ والا حصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو خوشخبریاں دی گئی ہیں اور بعض ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ اگرچہ بظاہر اس کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن دراصل یہ اہل ایمان کو، جس کے بارے میں پیچھے کہا گیا تھا آیت نمبر 83 کے آخر پہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جو انجام ہے، بہترین انجام وہ صرف متقین کا ہے۔ تو متقین کے بارے میں کہ ان کا انجام، متقین کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے متقین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش میں گزاری ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو بھی کوئی نیکی لے کر آتا ہے، چاہے وہ چھوٹی نیکی کرے یا بڑی نیکی، اللہ تعالیٰ جو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے وہ اس جیسا نہیں ہوتا بلکہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے، برے کام کرے، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کا بدلہ صرف وہی ہے جو وہ برائی کے اعمال کرتے رہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کے اندر اللہ کریم نے بڑے واضح انداز میں یوں فرمائی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اس کا اجر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون، کہ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو برائی کا بدلہ بس اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کریم نے سورہ نمل کے اندر یہ بات ایگزیکٹلی اسی طرح سے فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو وہاں بھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ساتھ وہاں ایک اور خوشخبری ہے وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ قیامت والے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اس سے یہ لوگ امن میں رہیں گے، جو لوگ نیکی لے کر آئے ہوں۔ اب یہ جو
اللہ کی طرف سے یہ جو انعام ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ایک بڑا شاندار قانون ہے اللہ کا۔ ایک ہے اللہ کا قانون عدل۔ قانون عدل کے مطابق جتنا کوئی جو عمل کرے گا اتنا اس کو اجر دے دیا جائے گا۔ اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ اس کو پورا کا پورا مل جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے کوئی نیکی کی ہوگی ذرہ بھر بھی تو وہ اس کو پا لے گا، اور جس نے کوئی ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو پا لے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ قانون عدل جو ہے اللہ کا، اس کے مطابق ہم جو لمحہ لمحہ کوئی ذرا سی بھی ایک نیکی ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا بدلہ اس کو نہ ملے، اور اسی طرح سے برائی اگر کوئی شخص کر لے تو اس کا بدلہ بھی اس کو وہ پا لے گا، اس کو ملے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کا بدلہ اور برائی کی سزا جو ہے اس میں لزوم کا تعلق ہے۔ نیکی اور نیکی کے بدلے میں، برائی اور برائی کی سزا میں لزوم کا تعلق ہے کہ جس نے بھی نیکی کی ذرہ بھر بھی تو وہ اس کو پا لے گا، ذرہ بھر بھی برائی کی تو اس کو پا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر نیکی ہوئی اور ادھر اس کی جو اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو بدلہ ہے وہ واجب ہو گیا، وہ فکس ہو گیا۔ ادھر برائی ہوئی اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی فکس ہو گئی۔ اور اللہ کا جو قانون عدل ہے وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کو نیکی کا بدلہ ملنا چاہیے، جو برائی کی ہے اس کو برائی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہی قانون عدل ہے۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور اللہ جیسا عادل کوئی نہیں۔ عدل کا جو متضاد ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی ذات کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عادل ہے اور کائنات کا سب سے بڑا عادل۔ اور عدل کی سمبولیکلی ہمیں علامتی طور پر ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عدل کی کیفیت سمجھائی، وہ یوں سمجھائی کہ دنیا میں اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا، بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، اور اس کو کہے گا کہ دنیا میں جتنا اس نے تمہیں مارا تھا تم بھی اتنے مارو۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پرسین ہے اللہ کے عدل کے اندر۔ لیکن ایک اللہ کا قانون رحمت ہے، اور اللہ کا جو قانون رحمت ہے یہ قانون رحمت قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قانون عدل کے تحت پکڑا جا رہا ہو تو اللہ کے قانون رحمت کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ شخص اس سزا سے بچ جائے اور وہ جنت کا مستحق قرار پائے۔ اس لیے کہ جنت میں تو جس نے بھی جانا ہے اللہ کی رحمت سے جانا ہے، اپنے استحقاق سے اور اپنے عمل سے تھوڑی جانا ہے۔ عمل تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سددوا وقاربوا، عمل پر لگے رہو، عمل پر لگے رہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ عمل کرتے ہوئے بھی تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ صحابی نے تو یہ تک پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، تو پھر جنت میں کیسے جانا ہے؟ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ تو گویا جنت میں تو جس نے جانا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جانا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اس آیت کے حوالے سے، آیت نمبر 84 کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں آیت نمبر 84 سورۃ القصص میں نہیں فرمائی، میں نے عرض کیا سورہ نمل کی آیت نمبر 89 کے اندر بھی اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 کے اندر بڑا واضح قانون ہے کہ جس نے بھی نیکی کی اس کو نیکی کا بدلہ اتنا نہیں ملنا جتنی اس نے نیکی کی، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے قانونی کو ایسا بنا دیا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نیکی کی اس کا اجر مل جائے، ایک گناہ کیا اس کی سزا مل جائے، یعنی ہر وقت نیکی اور برائی لکھی جا رہی ہو تو جتنی نیکیاں کی اتنا نیکی کا ثواب، جتنی برائیاں کی اتنا برائیوں کا گناہ وہ لکھا جا رہا ہو، نیکی اور گناہ اسی حساب سے لکھے جا رہے ہو، تو یہ قانون عدل ہے، یہ بالکل درست۔ لیکن اللہ چونکہ رحمت والا ہے، غفور الرحیم ہے، الرحمن الرحیم ہے، لہذا اس نے اپنی قانون رحمت سے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کئی دفعہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا نہیں کی تھی، انسانوں کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، قبل ان یخلق الخلق، مخلوقات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا، ایک تختی اللہ نے لکھوائی، ایک تحریر لکھوائی اللہ نے، اور اس کے اوپر لکھا کیا، اور قبل ان یخلق الخلق لکھی کب؟ ابھی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اس وقت لکھ لی، قانون رحمت اسی وقت بن گیا۔ فرمایا کیا اس میں قانون کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی۔ لہذا یہ ہے قانون رحمت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے بنا لیا۔ اب اگر نیکی کرنے والے کو نیکی کا اتنا ہی بدلہ ملے اور برائی کرنے والے کو اتنا ہی برائی کا بدلہ ملے، تو پھر اللہ کا قانون رحمت کہاں ہے؟ یہ تو قانون عدل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو نیکی کرے گا اس کو میری رحمت اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیکی کرے اور اس کو نیکی کا بدلہ اتنا ہی ملے جتنا اس کو ملنا، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بہتر کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اس کی رحمت کا قانون ہے کہ وہ ساتھ بہتر عطا کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر واضح کر دیا کہ وہ کتنا بہتر ہے۔ وہاں فرما دیا کہ وہ اتنا بہتر ہے کہ 10 گنا، ہم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو 10 لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک نیکی کی 10 لکھی گئی، اور ایک گناہ کیا تو کتنا؟ فلا یجزا الا مثلہا، ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی گناہ لے کر آیا، جس نے گناہ کیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کا ایک گناہ ہی لکھا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب نیکی کرنے، ایک نیکی کی تو 10 نیکیاں لکھی گئیں، ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا گیا۔ اندازہ کیجئے، اب تو انسان کو اللہ کی رحمت پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ نیکی لکھی ہی 10 گنا جاتی ہے، اور یہ 10 گنا آخری حد نہیں ہے، یہ منیمم حد ہے، یہ یعنی ابتدائی حد ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو کم از کم 10 گنا نیکی کا بدلہ لکھا جاتا ہے، ویسے اس سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر صدقے کی مثال اللہ کریم نے فرمائی کہ کوئی تم میں سے جو صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک دانہ جو ہے وہ کاشت کیا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے 100 دانے ہیں، گویا ہر شخص کو 700 گنا تک اجر ملتا، 700 گنا تک، بلکہ 700 گنا بھی کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کی حد آ گئی۔ اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے، اس لیے 700 گنا بھی آخری حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی وضاحت اللہ کریم نے ایک
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کر کے ایک حدیث بیان فرمائی. یعنی جب اللہ سے روایت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ یہ فرماتا. تو اس کا مطلب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بات اللہ کریم کی ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے بلکہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اکبر, ان ہم بحسنۃ, اگر کوئی شخص ایک نیکی کا ارادہ کرے, اللہ اکبر, تو کتبہ اللہ, اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس ایک نیکی کے ارادے کی وجہ سے حسنۃ کاملۃ, ایک مکمل نیکی لکھ دی جاتی. ابھی نیکی کا ارادہ کیا ہے, ایک نیکی اسی وقت لکھ دی گئی, اللہ. اور اگر وَإِنْ ہَمَّ بِهَا, اور اگر ارادہ کیا فَعَمِلَهَا, اور اس پر عمل بھی کر لیا, تو اللہ تعالیٰ کتبہ اللہ عندہ 10 حسنات, تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. بلکہ 10 نیکیوں پہ بس نہیں کی, فرمایا 10 حسنات الى 700 ضعف والى اضعاف کثیرہ, اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم یہ فرماتا ہے کہ اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ 700 گنا تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ الى اضعاف کثیرہ, بہت زیادہ بڑھا کے اس کو عطا کر دو. اب یہ 10 گنا منیمم ہے, پھر 700 گنا ہے, پھر اس سے زیادہ کتنا ہے اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ رحمت کو جوڑ دیا. رہ گئی برائی, تو جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کچھ نہ لکھو, برائی کے ارادے پر کچھ نہ لکھو. اور اگر برائی کرنے کے بعد اس نے برائی کر لی ہے تو پھر فرمایا ایک, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک لکھ دو. اب جب برائی کا ارادہ کیا اور بعد میں برائی نہیں کی, فلم یعملھا, نیکی برائی کا ارادہ کیا پھر اس کو کیا نہیں, کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ, اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی عطا فرما دیتا ہے جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی کی نہیں, چھوڑ دی, اس کو ترک کر. اللہ اکبر. اور اگر اس نے برائی کر لی پھر اس پر اس کو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے, کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ, ایک برائی لکھی جاتی ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو ویسے ہی مٹا دیتا, یعنی ایک بھی کبھی نہیں لکھی جاتی. اس پر امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات ایک لکھی ہے, اور وہ قرین قیاس بھی ہے اور دل کو لگتی بھی ہے. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو برائی کو ترک کرنے سے جو نیکی ملتی ہے وہ ہر برائی نہ کرنے والے کو نیکی نہیں ملتی. یعنی ہر وہ شخص جس نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور پھر اس سے برائی نہیں ہو سکی تو ہر ایک کو نیکی نہیں ملتی. وہ اس کی 3 قسمیں انہوں نے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا ارادہ کرنے کے بعد پھر برائی نہیں کرتے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ترک کر دیتے ہیں, وہ انتارا کہا, جو ترمذی کے الفاظ کہ انہوں نے برائی کا ارادہ کیا پھر ان کو خیال آیا کہ یار یہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, بہت بری بات ہے, اور وہ سوچ کر سمجھ کر اس کو ترک کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کرنا تو چاہتے ہیں برائی, لیکن برائی کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کر نہیں پاتے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ حریص نہیں ہوتے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرنے پر حریص ہوتے ہیں, اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں کہ ہم نے برائی کرنی. ان تینوں میں سے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کا خیال ہے جو پہلی قسم ہے جو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنا ارادہ ترک کرتا ہے, نیکی اس کو ملتی. جو دوسرا شخص ہے جس نے کوشش کی لیکن وہ کرنا چاہتا تھا, ارادہ کر کے پھرتا رہا لیکن نہیں کی, کسی وجہ سے نہ ہو سکی, تو وہ برابر ہے, نہ اس کو گناہ ملتا ہے نہ اس کو ثواب ملتا.
جبکہ تیسرا شخص جس نے پوری کوشش کی، اپنی ساری صلاحیتیں لگائی کہ میں اس کو برائی کو کر لوں، لیکن وہ برائی کو کر نہیں سکا، تو اس شخص کو گناہ ملتا ہے، ایک برائی اس کی لکھی جاتی ہے۔ اور یہ استدلال امام بخاری امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس حدیث سے کیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھائیں، دونوں نے تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو فالقاتل والمقتول فی النار، قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا قتل کرنے والا تو چلے جہنمی ہو گیا، قتل ہونے والا کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حریصا علی قتل اخیہ، وہ اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے پر حریص تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے، نہیں کر سکا، وہ اس کی الگ بات ہے۔ اس لیے القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہاں سے استدلال کر کے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جو شخص برائی کی کوشش کرتا رہا اور کوشش کرنے کے باوجود کر نہیں سکا، اس کو تو برائی اس کی لکھی جائے گی، گناہ لکھا جائے گا۔ البتہ جس نے کوشش زیادہ نہیں کی، ارادہ کیا تھا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، وہ برابر ہے، نہ اس کو گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ جس نے سوچ سمجھ کے ترک کر دیا، ارادہ تھا برائی کا، پھر فوراً خیال آیا نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس نے ترک کر دیا، اس کے لیے نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، یہ ہے قانون اللہ تعالیٰ کا، قانون رحمت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آیا، فلا یجزی الذین یعملوا الصالحات، پر نہیں دیے جائیں گے جزا وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے کہ جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی جتنا عمل کیا اتنا ہی ان کو ملے گا۔ لیکن جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث کے الفاظ ہیں 10 حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 10 گنا، 700 گنا، یا پھر بے شمار گنا، جتنی اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی ایسے بھی ہیں کچھ لوگ نیکی کرنے والے اور صبر کرنے والے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا ان کا جو کسی حساب کتاب میں آتا ہی نہیں، کیلکولیشن میں آتا ہی نہیں۔ 700 گنا کیا، 7 کھرب گنا بھی آپ کر دیں تو وہ حساب کتاب میں نہیں آتا، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ جو 10 گنا والی جو کیلکولیشن ہے یہ منیمم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر منہا فرمایا اور سورہ انعام میں فلہ عشر امثالہا فرمایا۔ یہ گویا خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اہل ایمان کو اور اہل تقویٰ کو کہ جو بھی نیکی کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی ہیں وہ ہمارے اعمال کے برابر نہیں ہوں گی، اس سے کئی گنا بہتر ہوں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے تیرے اوپر قرآن فرض کیا یعنی نازل کیا، علیک القرآن، تیرے اوپر قرآن جو ہے فرض کیا یعنی نازل کیا، لرادک الی معاد، اللہ اکبر، یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، لرادک، وہ یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ معاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ۔ لرادک، لازماً آپ کو لوٹانے والا ہے، یعنی آپ واپس آئیں گے اپنے لوٹنے کی جگہ پر۔ اب یہ لوٹنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ لوٹنے کی جگہ کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو لوٹنے کی جگہ ہے آخرت، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، لہذا لوٹنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت۔ لہذا پہلا معنی اس کا یہی بنتا ہے کہ لوٹنے کی جگہ ہے آخرت۔ جس اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ان کے ذریعے ساری امت کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاد کی طرف یعنی آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔
دوسرا معنی معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تفسیر جو ہے حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے یہ تفسیر کیا۔ بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ یہاں معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو یہ اللہ کریم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جہاں سے آپ جا رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لائے، لہٰذا اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی یہ جگہ ہے جہاں یہاں آپ واپس لوٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں اور بیک وقت دونوں درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لانے کا وعدہ کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور پھر اللہ تعالیٰ 8 ہجری میں لے آیا ایک فاتح کی حیثیت سے، اور پھر یہ وعدہ ہے آخرت میں سب کے اکٹھے ہونے کا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا، اور باقی سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں پہ بھی جگہ پائیں گے اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ لہذا دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں اور بیک وقت بھی درست۔ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لازمی واپس لوٹائے گا لوٹنے کی جگہ تک۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، کون ہے جو ہدایت کے ساتھ آیا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون جو ہے وہ کھلی گمراہی پر ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی پر ہے اللہ جانتا ہے۔ کیا آپ فرما دیں اس کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس بات کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے جب نکالا جا رہا تھا مدینہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، تو یہ ایک بے بسی کا عالم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حالات سے مغلوب ہو کر وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے اور قریش مکہ نے اور سرداران مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ ایک زبردست قسم کی مزاحمتی تحریک تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا جو عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کر رکھی تھی، اور ایک عرصے سے یہ معاملہ جاری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے، طائف والوں نے بھی برا سلوک کیا، پھر آپ واپس تشریف لے آئے، تو ایک عرصہ گزرا اس مزاحمتی تحریک کو برداشت کرتے کرتے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور سارے صحابہ اکرام کو ایک ایک کر کے دو کر کے سب کو حکم مل گیا تھا، اور سارے جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے نکلے ہیں تو ادھر سے دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو چکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دینا۔ رات کو گھیرا بھی ڈال لیا گیا آپ کے گھر کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سلا کے تشریف لے گئے تھے، وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو یہ حالات تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور اس قدر خوفناک حالات تھے کہ آپ نے سفر کرنا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، لیکن آپ مکہ سے جب نکلے ہیں تو آپ بالکل الٹ جانب نکلے، دوسری طرف نکلے، یعنی جو مدینہ منورہ ہے وہ مکہ سے شمال کی جانب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کا آغاز کیا وہ جنوب کی جانب کیا، اور جنوب کی جانب 3 کلومیٹر پر جا کے وہ جبل سور ہے جہاں کی غار کے اندر جا کے آپ نے پناہ لی ہے، اور 3 دن تک آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک ڈسیپشن تھی ان کو، ایک یعنی جو دشمنان رسول تھے اور قریش مکہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک طرح سے ڈیسیو کرنا تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ ادھر کو گئے ہوں گے اور وہ ادھر ڈھونڈتے رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دوسری طرف چلے گئے۔
اس لیے کہ الحرب خدا، لڑائی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف قسم کی چالیں چلی جاتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف حالات تو یہ تھے، اور خوشخبری یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کو وہ فاتح کی حیثیت سے یہاں لائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو اس جگہ پر واپس لائے۔ اب یہ بات جو کوئی سنے گا، یا اس وقت کا قریشی سردار یا دشمنان رسول میں سے کوئی، اس وقت کا کوئی ابو جہل، اس وقت کا کوئی ابو لہب، کوئی اس وقت کا کوئی دشمن رسول، وہ جب سنے گا تو کیا بکواس ہی کرے گا نا، آگے سے ہرزہ سرائی کرے گا نا کہ مکہ میں قیام تو کر نہیں سکتے، حالات تو یہ ہیں کہ وہاں سے مجبور ہو گئے نکلنے کے لیے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ لرادک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ فاتح کی حیثیت سے واپس لائے گا۔ اس پر ایک یعنی خوفناک قسم کا اعتراض بنتا تھا جو انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، اور قرآن نے ان کے اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میرا رب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے، یہ میرے رب کو معلوم، تم یہ اپنی ہرزہ سرائیاں اپنے پاس رکھو۔ قل ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، کون ہے جو ہدایت لے کر آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی۔ وگرنہ بظاہر تو حالات یہی تھے کہ ایک بندہ نکل رہا ہے، مکے میں ٹھہر نہیں سک رہا، اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے، وہ خود قرآن سنا رہا ہے، اور قرآن سناتے ہوئے یہ کہے کہ میرا اللہ میرے سے وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تجھے واپس لائے گا اس جگہ پر۔ تو اس پر جو اعتراض اٹھنا تھا یا اٹھا ہوگا، قرآن نے اس اعتراض کا ذکر نہیں کیا، جواب دیا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ساتھ ہی فرما دیجئے کہ تمہاری کیلکولیشنز اور ہیں، اللہ کی کیلکولیشنز اور ہیں۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدیٰ، میرا رب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی پر ہے، یعنی تم اگر گمراہ کہو تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ گمراہ کون، تم اگر کسی طرح کی ہرزہ سرائی کرو تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے ہاں کیا ہے۔ وگرنہ بظاہر تو ایسا ہی تھا، دیکھیں نا، وہاں سے مکہ سے نکلے ہیں، پھر چھپ چھپا کے مدینہ منورہ جا رہے، کچھ دن غار ثور میں رہے، پھر وہاں سے نکلے، اور راستے میں سراقہ ملتا ہے، سراقہ بن مالک، جب اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، خیر وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نبی کریم وہ تو آیا تھا انعام کے لالچ میں، تو بالآخر جب وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! تو ایک شخص جو گھر سے نکلا ہوا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے، اور منزل بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا، اس غلام کو یہ خوشخبری دینا کہ تیرے ہاتھ میں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس وقت تو حالات ایسے ہی تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا بکواس کی ہوگی یہ بات سن کر، جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ سراقہ کو کہا ہے کہ کسرا کے کنگن۔ اسی طرح ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ اسی طرح کی باتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ جب حیران ہوتے ہیں یا یہ پریشان ہوتے ہیں کہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو یہ ان کو بتا دو کہ میں کوئی بہتی باتیں نہیں کر رہا، میرے اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، ان کو اب اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ واپس کیسے لائے گا، واپس فاتح کی حیثیت سے کیسے آئیں گے۔ وہ تو پھر آسمان دنیا نے دیکھا کہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن بھی آئے کسرا کے، اور پھر آسمان دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل بھی ہوئے،
وہی قریشی سردار تھے، سب نے دیکھا یہ وعدہ اللہ کا کس طرح سے پورا ہوا، سب دیکھا۔ لیکن اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی اس ہرزہ سرائی کے جواب میں یہ فرمایا، ایک تو یہ بات فرما دی، دوسری فرمائی وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب۔ یہ تو بتاؤ جب قرآن تیرے اوپر نازل نہیں ہوا تھا، نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت تمہیں پتا تھا کہ نبوت ملنے والی ہے؟ اگر یہ کام ہو سکتا ہے، اتنا بڑا کام کہ اللہ نے تمہیں نبوت عطا فرما دی، وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، تو کوئی امید نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تجھے کتاب عطا فرمائے گا، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیری رب کی طرف سے رحمت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت کہاں ملی ہے؟ اللہ، نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ ان کو توقع ہے، وہ تو بیچارے آگ لینے گئے تھے، آگے سے نبوت عطا ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور وہاں پہ نبوت عطا ہو گئی۔ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا سورہ شورا کے اندر، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تیرے اوپر اپنی طرف سے وحی نازل کی، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں یہ ہم نے نور بنا کے عطا فرمایا، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے نور بنا کے عطا کیا ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت نصیب فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب؟ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا جن لوگوں کو حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ مکہ سے قسم پرسی کی حالت میں نکلنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فاتح کی حیثیت سے واپس آنے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونا ممکن ہو گئی، جس طرح آپ کو نبوت عطا ہونا ممکن ہو گئی، وگرنہ تو مکہ کے اس در یتیم کے بارے میں کس کو خیال آنا تھا؟ وہ تو بکواس کرتے تھے کہ اگر قرآن ملنا ہی تھا تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ جو دو بستیوں کے بڑے بڑے سردار تھے طائف اور مکے کے، ان میں سے کسی سردار کو قرآن ملتا اگر ملنا ہی تھا، وہ تو یہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ رب کی رحمت تقسیم کریں؟ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ لہذا جس طرح سے یہ کام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، فضل عطا فرمایا، الا رحمتا من ربک، یہ تو تیرے رب کی رحمت ہوئی ہے۔ جس طرح آثار کوئی نہیں تھے، رب کی رحمت تیرے اوپر ہوئی، کوئی امید نہیں تھی، کوئی بیٹھ کے نہیں انتظار نہیں کر رہے تھے کہ کچھ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی نازل ہوا، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ عطا فرما دیا، اس طرح بغیر توقع کے اللہ نے مکے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے بھی واپس لانا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی انہونی نہیں، یہ بھی ہو کر رہے گی، اللہ نے فرما دیا، ہو کر رہے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حقانیت کا ثبوت بھی ہے، آپ کی جو نبوت کی حقانیت کا ثبوت بھی ہے، اور ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہ وحبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، اللہ اکبر۔ جب تک یہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا نا،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ جانتے تھے اس کے بارے میں، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ جب اس وقت کوئی امید، کوئی توقع نہیں تھی تو اللہ نے عطا فرما دیا، تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تو انتہائی چھوٹی بات ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے داخل کرے۔ لہٰذا جہاں یہ اس سیاق و سباق کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے اندر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے یہ آیت، وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خصائص بیان کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ الا رحمۃ من ربک، یہ رب کی رحمت سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا